سجادہ نشین بارگاہ عالیہ قادریہ حضرت شاہ نور بغدادی قادری چکلمبا سید امین الدین قادری چکلمبا شریف، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کا جو عنوان ہے ذکر شہ نولاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شہادت حضرت عمر فاروق پر اپنا بصیرت افروز بیان سے ہمیں سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ السلام علیکم ورحمۃ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اور اے شہدائے کربلا، وہ شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر مر مٹنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، رونا سے اسٹیج نبیر سید معین الدین میاں شہزادے ایڈوکیٹ سید محبوب میاں قادری المعروف محبوب العارفین سید محمد نظام الدین نظامی، میں قادری بھی کہتے رہتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوں گی تو معافی چاہوں گا، اصل میں قادری ہے۔ محترم حضرات، ماہ محرم اسلام کا نیا سال، دوسری شب گزری ہوئی جو شب تھی وہ پہلی تھی، آج جس شب میں ہم نے اور آپ نے قدم رکھا یہ دوسری شب، دوسری شب میں دو موضوع دو عنوان، سمجھ رہے ہو؟ دو موضوع ہے یعنی دو عنوان مجھے دیے گئے، شب بھی دوسری ہے، اور اتفاق کہ دو محبوبوں کے درمیان دوسری شب میں یہ ایک محبوب یہاں حاضر آئے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو بات باتوں میں، ہم تماموں کو صحت کاملہ عطا فرمائے،
اور دونوں صاحب سجادگان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سجادوں، تو آفتاب کمال ہے، بلغ العلا بکمالہ، تو خدا کا عکس جمال ہے، تو خدا کا عکس جمال ہے، کشفت دجا بجمالہ، تو وہ شاہکار خصال ہے، تو وہ شاہکار خصال ہے، حسونت جمی و خصالہ۔ اب ہماری اور آپ کی کسوٹی، ہمارا اور آپ کا امتحان، تو ہی آپ اپنی مثال ہے، بے مثل و بے مثال۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اب یہاں شاعر فرما رہے ہیں حسونت جمی و خصالہ، اور تو ہی آپ اپنی مثال ہے، صلو علیہ وآلہ، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ محرم اسلام کا نیا سال، پہلا مہینہ، دوسرا دن چل رہا ہے، دوسری شب چل رہی ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب فرمایا کہ اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص و عام، اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص و عام، قربانی سے شروع ہے تو قربانی پہ تمام، قربانی سے شروع ہے تو قربانی پہ تمام، اور بدلے گا کون اس کو، یہ ہے رب کا انتظام، بدلے گا کون اس کو، یہ ہے رب کا انتظام، ایک کو بچایا ایک کو شہادت کا دیا جام۔ یہ ماہ مبارک شہید اعظم سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم بنجدین پاک اور اہل بیت اطہار کے نام پر موسوم کر دیا گیا۔ جب بھی اسلام کا نیا سال شروع ہوگا، کربلا کی جوتیں یاد تازہ ہو جائے گی، اہل بیت اطہار کی یاد تازہ ہوگی۔ تو محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، شہزادی کونین، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو بات ہو رہی تھی، جو کیا نام ہمارے مفتی ندیم صاحب، ندیم نا عظیم، اور اس کے بعد نائب سجادہ نشین ان کے شہزادے سید محمد نظام الدین نظامی قادری نے جو تو بڑے پیارے انداز میں ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد اور حقیقت یوں سمجھائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر دیا، اور مجھے وہی موضوع دیا گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ پھر یہی موضوع کیوں نہ ہو جائے کہ بھیجا کسے جاتا ہے۔ تو معاملہ یہ چل رہا ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو تو بات چل رہی تھی، ایک ہاسپٹل میں گئے تھے ہم، بات چل رہی تھی، وہاں بات سے بات چلی، تو حیات النبی کا قائل مسلمان نہیں رہا، جب تک سے ان کے غلام دنیا کے بادشاہ رہے،
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہم مسلمان اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل تھے، مانتے تھے، جانتے تھے، سمجھتے تھے، تب تک کہ ہم دنیا کے بادشاہ بنے رہے۔ ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار، عظمت، تعظیم، اس سے جب مسلمان گر گیا تو ہمارا وقار گر گیا، تخت چھن گیا، تاج بھی چھن گیا، مظلومیت کا شکار بن گئے۔ تو عظمت رسول عربی، تعظیم رسول عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر صاحب ایمان کے دل میں ہونا ضروری۔ جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی اللہ ہی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بولے ختم ہو گئے۔ جب تک ہے پہ قائم تھے تو تم تھے، جب تھے پہ آ گئے تو تم ختم ہو گئے۔ لیکن آج بھی بساط نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ کہتے تھے۔ 73 کے 73 فرقے والوں سے جب ترجمے کی بات ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے یہی ترجمہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب اگر کلمہ پڑھتا ہے پھر کہتا ہے حیات نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر اب وہ ایمان والا ہے یا غیر ایمان والا ہے، یہ فیصلہ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ سمجھ لو گے کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، ذرا اور فرمائیے کہ بشریت سے پہلے ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی آب و گل کی منزلیں طے کر رہے ہیں، ابھی مکمل نہیں ہے، چل رہا ہے جو تو مجسمے کا کام، ابھی آدم کا وجود نہیں ہے۔ آدم سے پہلے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نور پیدا ہو چکا تھا، اور جس کلمے کو آدم سے لے کے صبح قیامت تک پڑھا جائے گا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کے کلمے تو بعد میں، تو لا الہ الا اللہ۔ ہمارے مفتی صاحب بہت لمبے چلے، شاید کوئی کہیں سے دیکھ رہا تھا اور پھر ہمارے کیا نام محسن نظامی کو جو تو اشارہ ملا، کوئی دیکھ رہا تھا کہیں سے تو ان کو اشارہ ملا۔ اور میں نے بھی سوچا کہ میں بھی لمبا چلاؤں آپ لوگوں کو، تو آج میں کھانا کھا کے آیا ہوا ہوں۔ اہم نہیں، اگر عشق رسول اور عشق اہل بیت ہے تو تیار رہو۔ ایک مرتبہ دوسری بات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی دشمنی اہل بیت سے، کیسی دشمنی، بار بار درود شریف پڑھا رہا ہوں تو تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کروں، تو اصل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وضاحت کرنے والا ہوں، تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس پر تبصرہ ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ۔ جب آپ اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتے ہو، چاہے جھوٹا ہو چاہے سچا ہو، اچھا جھوٹ بھی ہے، دم بھرنا جھوٹا بھی ہے کیا؟ ہم نے دیکھا کہ جب نماز کی حالت میں ہوتے ہو
جب نمازیں قائم کرتے ہو، نماز میں قیام ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجود ہو رہے ہیں، قاعدے میں بیٹھ رہے ہیں، تشہد میں بیٹھ رہے ہیں، اور پڑھا جا رہا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اتحیات میں ہم نے یہ سلام بھیجا، پھر ہمارے آقا نے کہا کہ میرے نیک بندوں کے لیے وہاں پہ یاد فرمایا عرش مغلہ پر، پھر نیک بندوں پر، صالحین بندوں پر سلام بھیجا گیا۔ یہ نماز کا معاملہ ہے۔ پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پڑھ رہے ہو؟ پڑھتے ہو نا؟ یہاں مت پڑھو، وہاں سے پڑھ کے نکل کے گردن اڑا دو، ہماری چلے گا، لیکن وہاں جو پڑھ رہا تھا کیا مطلب؟ اس سے کبھی غور کیا؟ اہل بیت کی محبت اسے بغیر نماز میں جب تک کہ سلام نہیں بھیجے گا اہل بیت اطہار پر، محمد اور آل محمد پر، ابراہیم اور آل ابراہیم پر، تب تک کہ تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب جو وہاں سلام بھیج رہا ہے، وہاں جو سلامتی کی دعائیں مانگ رہا ہے، حالت نماز میں قرب خداوندی جب حاصل ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ قرب خداوندی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے نماز، اور نماز میں سب سے افضل ہے سجدہ۔ جب سجدے میں جا رہا ہے اور سجدے سے اٹھ کر ابھی تازہ پڑھ رہا ہے رسول اور آل رسول پر درود و سلام، اتنا قرب الہی کے قریب پہنچ کر پھر باہر نکل کر لے تو وہی معاملہ چلاتے ہو نا سے نہیں۔ محترم حضرات، تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت، شافی معشر، ساقی کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں جب تشریف لائے تو دنیا کا معاملہ کیا تھا؟ ابھی شہزادے بتا رہے تھے، فقراء، غریب، کمزور، ناتواں، ایک دم غربت والا، کمزور سے کمزور، ان کا سہارا ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت دنیا میں جو تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائی۔ کسی شاعر نے کہا کہ جن کے صدقے میں غلاموں کو شہنشاہی ملی، جن کے صدقے میں غلاموں کو شہنشاہی ملی اور جن کے صدقے میں بیوائیں سہاگن بن گئی، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات ہے کہ جن کے صدقے میں بیوائیں سہاگن بنتی ہوئی نظر آئی، اور جن کے صدقے میں غلاموں کو شہنشاہی ملی، اور اپنے وقت کا سکندر 2 گز زمین غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی جو تم ٹھیک اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کاش 2 گز زمین نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں مل جائے تو میری قسمت۔ غلاموں کے غلام کے قدموں میں یہ قسمت۔ ہم نے سوچا کہ اے بلال، اگر تیرے قدموں میں جو دفن ہونے کی دعائیں مانگی جا رہی ہے، تو ایک کالا حبشی غلام تھا، تجھے یہ معاملہ اتنا بڑا درجہ کہاں سے ملا؟ تو بلال حبشی یوں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مار ڈالو یا مجھ کو زہر دو۔ محترم حضرات، ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں ہم نے کیا کیا معلوم ہے؟ جان دو، کیا لینا دینا ہے آپ لوگ ہے نا؟ نہیں، اگر لینا دینے کی بات اگر ہوتی تو گڑبڑ ہی نہیں ہوتی۔ کیا لینا دینا تھا؟ ارے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے، کربلا کا معاملہ ختم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو، صرف میں بول رہا ہوں، یہ مت سمجھنا، آپ بھی یہی کہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ دینے کی بات تھی، اور اس کے پیچھے 2 رکعت بولو، 4 رکعت بولو، نماز کی نیت باندھ لیتے تو کربلا کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ رسول اور آل رسول کنبہ خیر میں چلے تو کربلا کی دھرتی پہ نہیں مٹتا، وہاں شہادت کے جان نوش نہیں پروانا پڑتے۔ آن کی آن میں سارا گھر لٹ گیا،
لٹا دیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے؟ کیوں لٹایا؟ آج ہم نے کیا انہیں نہیں جان وہ یہاں کا بہت بڑا آدمی ہے، بھائی ہے، ایک زمانے میں دادا تھے، ایک زمانے میں آپ بھائی بن گئے، ہے نا؟ اچھا ہم نے دیکھا نہیں یزید سے کوئی بڑا جو ہے تو تھا ہی نہیں، اتنی بڑی دادا گیری اور اتنی بڑی بھائی گیری کر رہا تھا وہ یزید نے آپ کا، مگر قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواز سے سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر مسلمانوں کہ آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے، آپ نے یہ سوچا کہ آج اگر اس خبیث کی بیعت کر لیتے ہیں تو کل میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حق پرستی سے دور ہو جائے گی اور گمراہی کے دہانے پہ کھڑی ہو جائے گی۔ آپ نے نہیں بولا جان دو کیا لینا دینا ہے، اپنے کام سے اپنے کو فرصت نہیں، یہ نہیں بولا، سب کچھ چھوڑ دیا، راہ خدا میں اپنا سب کچھ لٹانے والے، سبت رسول کرم گردن کٹانے والے، کیا مرتبہ ہے علی لے دو سلام ہمارا۔ تو اپنا حضرات تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہم نے سوچا کہ بلال کیا معاملہ تھا کہ کوڑے برسائے گئے، ننگی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے تھے، اور جب چمڑی نکل جاتی تھی تو اس پہ نمک کا پانی چھڑکا جاتا تھا، اور پھر وہ عرب کی سرزمین اتنی دیر میں سخت گرمی کی شدت، اس گرمی کی شدت میں تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیڑھی ہو تو چھڑی ہوئی پیٹھ پر جو ہے تو کوڑے ماری ہوئی پیٹھ پر لٹایا جاتا تھا، اور بڑے بڑے چٹان والا جو تو پتھر جو تو آپ کے سینے مبارک پر رکھ دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اب تو محمد کے ایمان کو چھوڑ دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو گویا شاعر یوں فرما رہا ہے کہ مار ڈالو یا مجھ کو زہر دو، ظالموں جتنا چاہو ستا لو۔ یہ وقت تو نہیں آیا نا ہم پر، کیا ہے یہ وقت نہیں نا، ابھی بھی ہم ماشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ڈٹے ہوئے ہیں کیا نہیں، وہ بھی یہاں پر اشاروں کو سمجھو، ہر بات واضح نہیں کی جاتی، وہ بھی یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے سائے اس لیے ہم پر ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار، ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ان کی اولاد کے ہم جانثار ہے، اولاد علی کے جانثار ہے، آل رسول کے جانثار ہے۔ نتیجہ یہ ہے مسلمانوں کہ اللہ کی رحمتوں کی آغوش میں ہے۔ میں تو کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ غوث کی آغوش میں ہے عزم و ایمان ساتھ ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جہاں علی کا معاملہ آیا وہاں ہم میں جھگڑا شروع ہو گیا، سنی بولنے والوں ہے نا سر، کیا جھگڑا شروع ہوا؟ بولے کہیں تو شیعت پہ تو نہیں پہنچ گیا، علی 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 کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں غوث کی آغوش میں ہے عزم و ایمان ساتھ ہے۔ اور غوث کا نام تو ہر کوئی کر رہا ہے، یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث، زبان پہ غوث ہے دل میں نہیں ہے۔ دیکھ لو اللہ ان لوگوں کو جو یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے وہ جو ہم جیسے پیر بنے پھر رہے ہیں نا، ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میں تو آپ کو نہیں کہ یا غوث بولنا بند کرو، بولے کیا حضرت نے نہیں، یا غوث بھی بولو اور یا علی بھی بولو، یا حسین بھی بولو یا حسن بھی بولو، سب موجود ہے ماشاءاللہ۔ غوث کی آغوش میں ہے عزم ایمان ساتھ ہے، اور آگے کہتا ہوں ہر وقت میرے سر پر شاہ نجف کا ہاتھ ہے۔ اب میرے بولے بات کی سبحان اللہ بولے ہے نا، تو میرے نہیں، ہر وقت ہم سب کے سر پر شاہ نجف کا ہاتھ ہے، مولا کائنات کا ہاتھ ہمارے سروں پر موجود ہے۔ مسلمانوں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، کیونکہ ہم مولائی ہے، علی کے نام لے آئے، علی کا دم بھرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جس علی کا ہم دم بھریں گے اللہ رب العزت اس علی کے صدقے میں
ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے اور ان کے طفیل سے ہم باقی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب ہم نے پوچھا کہ بلال پھر کیا ہوا؟ تو کہا مار ڈالو یا مجھ کو زہر دو، ظالموں جتنا چاہو ستا دو، چھٹ سکے گا نہ نام محبت سانس جب تک ہے لیتا رہوں گا۔ چھٹ سکے گا نہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سانس جب تک ہے لیتا رہوں گا، جب تک سانس باقی ہے، جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میرے زبان سے میرے لبوں سے نکلتا رہے۔ بات سمجھ میں یہ آئی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے سہاروں کے سہارا بن کر دنیا میں تشریف لائے، کمزوروں کی جو تو طاقت بن کر دنیا میں تشریف لائے، بیواؤں کا سہارا بن کر دنیا میں تشریف لائے، جہاں پر جو ہو تو کہا جاتا تھا لڑکی پیدا ہونا اب تک سمجھا جاتا تھا، اب تک ہماری زبان میں دلندر، ہماری زبان میں منحوس دلندر سمجھا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وہ عرب کی خشک سرزمین، وہ عرب کی سخت دل قوم، جس کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ ایک عرب کے آدمی نے بول بالا کر دیا، ایک عرب کے آدمی نے بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، جس میں سیدنا عمر فاروق اعظم کی بھی ذات بابرکت ہے، جو تو شہادت فاروق اعظم کی ہو رہا ہے۔ اب ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کمزوروں کی جو طاقت بن کر آئی، بے سہاروں کا سہارا بن کر آئے، بیواؤں کے لیے ایک سہارا بنا۔ تو دنیا نے دیکھا کہ جو عرب کی سرزمین بچیوں کو جو ہے تو منحوس سمجھتی تھی بچی پیدا ہونا، جو عرب کی قوم بیواؤں کو جو ہے تو منحوس سمجھا جاتا تھا، ان بیواؤں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارن بنایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ تمہیں اللہ کے قانون میں مداخلت کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمیں اس دنیا میں جو تو یہ برکتیں حاصل ہوئی کہ لڑکیوں کو زندگی مل گئی اور بیواؤں کو جو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سہارن بننے کا شرف حاصل ہو۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا لڑکیوں کو، بیواؤں کو جو تو بالکل جو تو گاؤں سے باہر کیے جیسا کیا جاتا تھا، انہیں کسی جو تو کار خیر میں جو تو حاضری نہیں تھی۔ آج بھی ہم کرتے ہیں جہالت کی رسمیں، کسی کی شادی میں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہے نا، یہ سب غیر اور غلط رسمیں ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو بند کیا، اور جب اپنا پہلا نکاح کیا تو ام المومنین بن گئی خدیجہ۔ کیا مرتبہ ملا ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، تو اس بیوہ کو وہ مرتبہ ملا کہ دنیا میں جو تو مسلمانوں کی ماں کہہ کے پکار رہی ہے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، وہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات کہ جن کے بطن مبارک سے فاطمہ الزہرا جیسی جو تو بیٹیاں پیدا ہوئی، جو جنت کی عورتوں کی سردار بنائی گئی۔ تو مسلمانوں معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رحمت بنا کر دنیا میں بھیجے گئے تو سب پر رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ایک مرتبہ کا معاملہ ہوا کہ ایک دیہاتی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ دیہاتی کھیڑے پاڑے کا آدمی تھا، اور جب خانے کعبہ میں داخل ہوا
تو خانہ کعبہ بھی تو مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے. کعبے میں جو ہے تو وہاں کے جو متولی تھے اس دور میں کفاران مکہ، مشرکین مکہ کعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اعرابی جو ہے تو وہاں پہنچتا ہے، وہ دیہاتی وہاں پہنچتا ہے اور ایک ایک سے جا کر اپنی گزارش کر رہا ہے کہ فلاں فلاں شخص نے میرے اونٹ لایا تھا اور وہ اونٹ کی رقم دینے سے مجھے انکار کر رہا ہے. بار بار جب میں اونٹ کی رقم مانگتا ہوں تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہٹا دیتا ہے. جس شخص کی وہ بات کر رہا تھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار اس شخص سے کانپتے تھے، اس کی حیثیت سے کانپتے تھے. لیکن ایک جو تو مکے کے سردار نے کہا مزاحیہ، مذاق تنگ کیا کہ تو جس کی بات کر رہا ہے، جس کے پاس تیرا روپیہ پیسہ ہے جو نہیں دے رہا ہے، اگر تیرا روپیہ پیسہ تجھے چاہیے تو دیکھ وہ جو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ایک شخص ہے تو عجیب ڈھنگ سے عبادت کر رہا ہے، عجیب طریقے سے عبادت میں مصروف ہے. جا وہاں پر اور وہاں جا کر جو تو ان سے فریاد کر، وہ تیرا حق ضرور دلوائیں گے. مرتا کیا نہیں کرتا، ہماری زبان ہے نا، کرا کرو، ڈرنے کا نہیں ہے نا، بالکل نہیں ڈرنے کا. ہم تو آل انڈیا میں چلتے نہیں ڈرتے، اکیلا بھی چلے گا تو نہیں ڈرتا ہوں ہے نا. کیا ڈرنے کا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غوث و خواجہ کی ہم پہ نظر کا عنایت ہے، نظر کا ہے نا. اور پھر حسنین کریمین کربلا کے شہیدوں کا قافلہ ہمارے پاس چلتا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کا کہ کوئی ہمارا بگاڑے. اگر بگاڑنے کی بیماری آئی تو ہم نہیں سمجھتے رسول میاں کہ ہم اتنے خوش نصیب ہے کہ ہمیں شہادت مل جائے گی. شہادت تو خوش نصیبوں کو ملتی ہے نا. اگر شہادت مل گئی تو ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں. تو کوشش کر کے دیکھو، حصے دار تو بولو یا اللہ اس راستے میں اگر شہید ہو جاؤں تو حق پرستی کے نام پر مرا. اتنا تو کہیں گے زندہ رہتے ہیں تو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، زندہ رہو گے نا پھر، ہے نا. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا میں مصروف ہے. یہ دیہاتی یہ اعرابی سامنے جا کے بیٹھتا ہے، جیسی شہر مبارک کو دیکھتا ہے نا، شہر مبارک کو دیکھ کر جو تو دل میں اس کا خیال آتا ہے کہ اے رب کے جو تو سردار ہو، اے مشرکین مکہ، تم نے مجھے بہت صحیح جگہ بھیجا ہے. یقیناً یہ شخص میرا کام کرے گا. چہرہ دیکھ کر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ شخص میرا کام کرے گا. بیٹھا رہا. ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تو دعا ختم ہونے پر اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کس لیے آئے ہو؟ تو کہا مجھے تو پتا نہیں ہے آپ کون ہیں، لیکن میں ایک دیہاتی ہوں اور میرا جو ہو تو 2 اونٹ جو ہو تو یہاں جو تو فلاں فلاں شخص نے لائے ہوئے ہیں اور وہ شخص جو ہے تو میرے روپیے پیسے دینے کے لیے جو تو انکار کر رہا ہے، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہٹا دے. بارہا آتا ہوں لیکن بارہا مجھے دھمکا کے ہٹا دیتا ہے، دھمکی دے کے ہٹا دیتا ہے. بھائی تھا، بھائی گیری کرنے والا. دیکھو وہ شخص کون تھا، ایسا ویسا نہیں تھا. اس شخص کا نام ابو جہل تھا. کیا نام تھا اس شخص کا نام؟ ابو جہل تھا، جس نے اس جو تو دیہاتی کا مال غنم کیا ہوا تھا، پیسے دینے کے لیے جو تو تیار نہیں تھا. ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چل میں چلتا ہوں اس کے گھر پر تیرا مال لے کر دوں گا. واہ، ارے ایک کافر سب سے بڑا دشمن، اس کا معاملہ کیا ہو رہا ہے اور تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو نا؟ پڑھتے ہو کیا نہیں؟ پڑھتے ہو نا؟ ذرا ہاں بولو نا. بھوک لگی جی کیا؟ میں بھی ختم کر دوں، گھبراؤ ہے نا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو نا، ہے نا. اب دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کا معاملہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ رہے ہو؟ کچھ کیا مطلب
जवान है क्या ضعیف है, बूढ़ा है क्या बूढ़ी है, कहाँ से है कहाँ से नहीं, किसने लाया किसने नहीं, है ना बात। समझ रहे हो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ضعیف मोतबर है ना मुफ्ती साहब, क्या मोतबर है क्या नहीं, क्या मालूम ضعیف है, क्या मालूम जवान है। ये ضعیف और जवान कहाँ से ला लिया भाई, ضعیف और जवान कहाँ से ला लिए। अब हमारे आका ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चल, देखिए वहां पहुंचते हैं, किसके घर पर, अबू जहल के मकान पर पहुंच रहे हैं। किसके मकान पर, किसके दरवाजे पर, अबू जहल के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। दरवाजा बंद है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े जाकर। अब देखिए मुशरिकीन अरब जो थे ना मक्के में बैठे हो खाने काबा में, ये कह रहे अब मजा आएगा। अब इब्ने अब्दुल्ला का मामला है, मोहम्मद नहीं इब्ने अब्दुल्ला कहा करते थे, बाप के नाम से याद किया जाता है अरब में आज भी, बाप के नाम से बेटे को पुकारा जाता है इब्ने अब्दुल्ला। आज इसकी बड़ी जो तो बेहुरमती होगी, बेइज्जती होगी। जैसे ही ये कौन सोच रहे हैं, ये मुशरिकीन मक्का, सरदारान मक्का, ये सोच कर जो तो पीछे पीछे छुपते छुपाते जो तो कोने में कहीं साए में आड़ में जो तो खड़े हो गए, देख रहे क्या होगा। हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे को दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से जो आवाज दे रहा था वो कौन था? अबू जहल। अंदर से पूछने वाला कौन था? अबू जहल। और बाहर से दस्तक देकर, दस्तक बजाकर बोलने वाला कौन था? रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही अंदर से आवाज आई कौन, तो बाहर से जवाब मिला कि मैं इब्ने अब्दुल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या होना चाहिए था? इतना जालिम था, इतना बड़ा दुश्मन था मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुसलमानों को पता है हमारे आका से कैसी दुश्मनी थी। हमेशा प्लानिंग बनाता था, हमेशा जो तो एक प्रोग्राम बनाता रहता था। हमारी जुबान में महाराष्ट्र की नियोजनबद्ध कार्यक्रम करने की सोचा करता था कि जब हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में होंगे तो मैं इन पर कोई कूड़ा करकट फेंक दूंगा, और अगर सजदे की हालत में होंगे तो इन पर और भी ज्यादा से ज्यादा जो तो कूड़ा करकट फेंकूंगा, यहाँ तक के कभी कभी जो तो ऊंट की वजड़ियां तक जो तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे की हालत में जो तो आप पर डाल दी गई मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये सारा प्रोग्राम बनाने वाली जात अबू जहल की थी। अब ये मुशरिकीन मक्का सोच रहे अब मजा आएगा, दरवाजा खुलेगा और अबू जहल न जाने क्या क्या कर देगा। मादल्ला सफुल्ला बुरे से बुरा सोच रहे हैं, क्या क्या कर देगा, चेहरे पे ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो तमाम प्रोग्राम बना रहे हैं। जैसे ही अबू जहल आया, दरवाजा खोला, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर नजर पड़ी, नीचे नजरे की और फरमाया कि इब्ने अब्दुल्ला किस लिए तशरीफ लाए हो, मामला क्या है? देखिए अबू जहल, कहा कि तूने इस गरीब का माल दबाया हुआ है, इसका रुपया लौटा दे। कहा बिल्कुल लौटाता हूं। कहा तेरा कितना रुपया है? ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती से पूछा। मिसाल के तौर पर उसने कहा 10 दीनार, मेरे 10 दीनार इससे मुझे लेना है। अबू जहल गया और थैली लेकर आया, दीनार की गठड़ी लेकर आया और गठड़ी लाकर पेश कर दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में और कहा कि इब्ने अब्दुल्ला इसकी जो रकम दे दीजिए। कहा इसकी तो 10 दीनार है, तूने ये सारी गठड़ी ही ला दिया। तो कहा कि जिसके दर पर इब्ने अब्दुल्ला आ जाए उसकी क्या मिसाल है कि वो जो तो कुछ छोड़ दे, घर में सबका नाम ला कर दिया। आपने 10 दीनार लिए, उस गरीबुल वतन को दिए, रुखसत हो गई। अब ये जो मुशरिकीन मक्का काबे में जिन्होंने ये तमाशा करने का सोचा था, ये सब हाजिर आए और हाजिर आकर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उससे पूछ रहे अबू जहल से, क्या अबू जहल हमने तो सोचा था ये होगा, वो होगा, वो होगा,
اتنا غصہ ہوگا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، لیکن معاملہ تو سب الٹا ہو گیا۔ تو ابو جہل فرماتا ہے نادانو تم نے بہت بڑی غلطی کی، تم نے کسے میرے در پر بھیجا؟ تم نے ایسی شخصیت کو میرے در پر بھیجا کہ جسے دیکھ کر تو میرا غصہ جو تو پورا پانی پانی ہو گیا۔ میں جو تو کیسے کچھ کہتا، یعنی ابو جہل نے بھی جو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو مان لیا کہ یہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، غریبوں کے بے کسوں کے مددگار بن کر جب پہنچے تو ابو جہل جیسی شخصیت نے روپیہ لوٹا دیا۔ یہ معاملہ ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت بنا کر جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ معاملہ ہوا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری جانب اللہ کی طرف سے تمہاری جانب ایک نور آیا، نور آیا اور روشن کتاب، نور آیا اور روشن کتاب۔ روشن کتاب کیا؟ بولو، قرآن مقدس۔ روشن کتاب کیا؟ قرآن مجید، قرآن مقدس، قرآن کریم، یہ روشن کتاب۔ نور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے نا، جن کی ساری زندگی اللہ کا فرمان ہے، جن کی ساری زندگی اللہ کا فرمان ہے، جس کا ہر انداز بس قرآن ہی قرآن ہے، ہر انداز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہی قرآن ہے۔ ہم نے سوچا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن پہلے آ جاتا، کہ پہلے رسول آئے پھر قرآن آیا، تو جس کا ہر انداز بس قرآن ہی قرآن ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد قرآن مقدس آیا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے زبانی جو ہے تو نازل فرمایا اور بتا دیا دنیا والوں کو کہ قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام، جس کا ہر انداز بس قرآن ہی قرآن ہے۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پر نزول، اور ہماری آپ کی خوشا نصیبی، خوش نصیبی ہوتا یہ کہ جہاں میلاد النبی کا معاملہ آ جائے، جہاں میلاد پڑھنے کا، میلاد النبی سے مراد میلاد النبی ہم کی شادی پڑھی جا رہی تھی، میلاد ہی تھی، چاہے وہ منقبت پڑھی جائے، چاہے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنایا جائے، چاہے غوث و خواجہ کی شان میں پڑھا جائے، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آتا ہے۔ جہاں محفل میلاد سجائی وہاں جو تو ہمیں جو تو بہت برا لگتا ہے، یہ سب پرانا معاملہ ہے، یہ سب اور جولاؤں کا معاملہ ہو گیا ہے نا۔ تو شاعر کیا فرماتا ہے، دم میں جب تک دم ہے الہی، دم میں جب تک دم ہے الہی، مجھ کو توفیق دے تو ہمیشہ آمین۔ دم میں جب تک دم ہے الہی، مجھ کو توفیق دے تو ہمیشہ، ہم کو توفیق دے تو ہمیشہ، میں غلام رسول خدا ہوں، ہم غلام رسول خدا ہے، ذکر میلاد کرتے رہیں، ذکر میلاد پڑھتا رہوں گا، ذکر میلاد کرتا رہوں گا۔ ذکر میلاد کیا ہے؟ ذکر میلاد ہی جو تو نماز ہے، ذکر میلاد ہی قرآن ہے، ذکر اذان ہی جو تو میلاد ہے، جو اذان پکاری جا رہی ہے، میلاد مصطفیٰ جو نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ میلاد مصطفیٰ، جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ میلاد مصطفیٰ، یہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں جو تو ہم آبشار کے نغمے دیکھ رہے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ، آسمان کا شامیانہ بچھایا گیا یہ میلاد مصطفیٰ، چاند اور سورج کی قندیلوں کو روشن کیا گیا یہ میلاد مصطفیٰ، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب کچھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، رواں رواں۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، جیسے آپ چوکننے ہیں، آپ بھی تیار ہو چکے ہیں، لیکن میں کھڑا ہوا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب زیادہ تر جو تو ہم بیٹھ کر بولتے کہ آدمی ہو گئے۔
جیسی بارگاہ ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اورنگ آبادی کی، جہاں باادب کھڑے ہو کر بولا جاتا ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے وہ بھی ان کے قدموں میں، ان کی رہبری، وہاں سے فیض ملتا رہتا ہے، یہاں سے لٹایا جاتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، آپ کی خوش نصیبی، ہم قدموں میں بیٹھے ہوئے۔ یہ سب لوگوں کے قسمت میں نہیں ہے، یہ چیزیں یاد رکھنا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سجانے والا بھی محبوب، جس کی محفل ہے وہ بھی محبوب، اور جس کی بارگاہ میں ہم حاضری دیتے ہیں وہ بھی محبوب، اور جو بول رہا ہے وہ بھی محبوب۔ یہ اللہ کا کرم ہے مسلمانوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مانگتا بنایا، ان کی امت میں پیدا کیا، اور ان کے رحمتوں کے سائے میں ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دی۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آئیے بارگاہ عمر فاروق اعظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک یا رجل فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پڑھ لیجیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت کنجوس لوگ ہیں آپ، ویسے بھی دکن کی سرزمین کنجوس ہوگی، لیکن اس میں تو کنجوسی مت کرو، سمجھ رہے ہو نا؟ ہر چیز کے اشارے دیتا جاتا ہوں، ذرا سمجھ دو۔ اس میں کنجوسی مت کرو، درود رسول اور آل رسول میں پڑھو گا جھوم جھوم کر۔ وہ تو جس فاروق اعظم کی بات ہو رہی ہے ان کا بھی مرتبہ دیکھنا ہے۔ جس فاروق اعظم کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں، وہ فاروق اعظم آل رسول اولاد علی اہل بیت اطہار کا جو تو مرتبہ رکھتے تھے، اور انہیں جو تو کیسی شہادت کی موت ملی اور کیسے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، وہ بھی دکھانا مقصود ہے نا۔ اگر فاروق اعظم عمر بن خطاب کے اگر چاہنے والے ہو تو آواز بلند درود شریف پڑھ کر دکھا دو، پڑھ لیجیے اللہم صلی علی۔ ماشاءاللہ، شیطان جس کے نام سے ڈرتا ہے تو انسان ایسا ہے۔ شیطان جس کے لیے راستہ چھوڑ دیتا تھا، بھاگ جاتا تھا، وہ عمر فاروق اعظم کی ذات۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ، ہم مسلمانوں کے دوسرے بادشاہ، کیسی شہادت ہوئی کہ ہم نے غور و فکر کیا۔ ناظرین جلسہ آپ سے خصوصی، ہم نے جب غور و فکر کیا، اتنی بڑی بڑی شخصیت ہے اور ان پر اٹیک، ان پر حملہ، کسی کے گھر کا محاصرہ، کسی کو حالت نماز میں جو ہو تو تلوار چلی، کسی کو راستے میں ٹکر جو ہو تو تلوار چلائی گئی، کسی کو حالت سجدے میں کسی پر تلوار چلائی گئی، اور یہ سب ہستیوں کو اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہ اپنے وقت کے امام نظر آتے ہیں۔ اب اگر کوئی کسی کو جو ہو تو ہم تو نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں، جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں، اگر اس پر ایسا کوئی اٹیک ہو جائے تو کبھی اپنی زبان سے بد زبانی مت نکالنا، سمجھ لینا کہ سنت فاروق اعظم ادا ہو گئی، سمجھ لینا کہ سنت علی مرتضیٰ شیر خدا ادا ہو گئی، سمجھ لینا کہ سنت عثمان غنی ادا ہو گئی، سمجھ لینا کہ حسن کریمین کی سنت ادا ہو گئی۔ یہ مت سمجھنا کہ کچھ تو بھی تھا جب اس کا جو تو قتل ہوا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کو یہ موت آتی ہی، جو اچھے ہوتے ہیں تو اللہ کے راہ میں شہید ہوں گے نا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کے معنی کیا رکھتا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ کس کے لیے ہے یہ آیت مبارکہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ خاص یہ آیت مبارکہ اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی، اور خصوص بالخصوص شہید اعظم سیدنا امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے جو اہل بیت اور آپ کے رفقاؤں کے لیے جو آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مسلمانوں سمجھ میں یہ آیا فاروق اعظم کون، اور وہ فاروق اعظم کی شہادت
یکم رمضان 26 ذی الحجہ فاروق اعظم پر حملہ. نیت باندھے تھے نہیں باندھے تھے اس کے لیے مستقل کا فیصلہ نہیں، لیکن آپ نماز کے لیے جو تو مصلی رسول پر کھڑے ہوئے، نیت باندھی تھی یا نہیں باندھی تھی اس کی وضاحت نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہے مصلی پر کھڑے تھے اور فیروز لولو نامی شخص نے آپ پر حملہ کر دیا، جس کا تعلق ایران سے تھا، یہودی تھا. کہیں 4 دن کے بعد، کہیں 5 دن کے بعد ان کی موت شہادت واقع ہوئی. تو وہ 1 محرم تھی، شہادت فاروق اعظم. اب کچھ الگ فیصلے ہیں. اب جو الگ فیصلے کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہم نے کہا تو قربانی سے شروع ہے تو قربانی کے تمام ہم نے ہی کہا ایسا تھوڑی، تو رب کا انتظام ہے نا. محبوب نظامی کا اور محبوب قادری کا کوئی فرمان نہیں ہے، رب کا فرمان ہے. اس لیے انتظام کیا ہوا ہے. قربانی کا ختم ہوا تو قربانی سے شروع ہو رہا ہے. وہ بھی 10 تاریخ، یہ بھی 10 تاریخ، ختم بھی 10 تاریخ اور شروع بھی 10 تاریخ. چاند کی 10 تاریخ وہ بھی تھی جہاں قربانی ہوئی، جو ختم ہوا، اور جہاں شروع ہوا پھر وہ 10 تاریخ آئے گی چاند کی، پھر جہاں سے جو تو قربانی جو تو شروع ہو جائے گا. اسلام کا نیا سال پھر قربانی لے کر شروع ہوگا. ہم نے غور و فکر کیا کہ اے عمر، آپ کا جو مرتبہ ہے اتنا اعلیٰ و ارفع مرتبہ ہے عمر، پھر بھی یہ دشمنان، تو یہ تو ہونا ہی تھا. جب کوئی اہل بیت اطہار اس دور میں نہیں تھا، یہ بات سمجھنا نہیں تھا. تب تو لاشے امام حسن پر تیر چلا، پتا ہے نا آپ لوگوں کو. وہ بھی کہا کوفے میں نہیں، مدینے میں. اشارہ دیتا ہوا چلوں، صحابہ سے ہمارا کوئی بیر نہیں، مدینے والوں سے کوئی بیر نہیں، لیکن مدینے میں جو تو لاشے پر تیر چلے تھے. دوبارہ جو تو لاشے مبارک جو تو جنازہ دوبارہ گھر پر پہنچا امام حسن کا، اور دوبارہ جو تو کفن دیا ہے، 2 کفن. پھر کسی موقع سے اب تو چل رہا ہے ماہ محرم، انشاءاللہ اس کو خطیب آئے گا اور اب کو امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کو تسلیم کا پھر وہ ایک کفن یاد دلائے گا کہ بے گور و کفن کربلا کی دھرتی پر جو تو آپ کا جو تو مدفن ہے. تو 2 کفن امام حسن کو پہنائے گا. تو آج تھوڑی ہے کہ کوئی دشمن بنا ہوا ہے، کل بھی تھے، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا، چلتا رہے گا. اب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو سمجھتے ہیں نا، فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، ان تینوں کا جو معاملہ، بھئی ہم تو علی والے ہیں، علی علی جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو چھوڑ دیں گے اور صرف علی علی کہیں گے. ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اے عمر، تم نے کتنا علی علی کہا، عمر نے کتنا علی علی کہا. اے عمر، تم نے کتنا یا حسین کہا. کہتے ہو نہیں کچھ معاملات تھے، ہمیں کسی پہ کوئی گالی نہیں کرنی ہے. ہمارے لیے تو تمام جو تو ہمارے سروں کا تاج، چاروں کے چاروں ہمارے لیے ہمارے سروں کا تاج ہے. ابو بکر صدیق کی ذات، سیدنا عمر فاروق اعظم کی ذات، سیدنا عثمان غنی اور علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہمارے سروں کا تاج ہے. تمام صحابہ بھی جو تو ہمارے سروں کے تاج ہے. ہم اصحاب النجوم کے دائرے میں، کسی کو برتری اور کسی کو کم تری دینا ہمارا شیوا نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ اسے ایک توفیق دے. جہاں علی کا ذکر آئے وہاں کسی اور صحابہ کا ذکر چھیڑ کر اگر جو تو ہمیں جو تو الجھایا جا رہا ہے تو وہ سمجھے ہم تو علی علی کہہ رہے ہیں اور ہم علی کے جو تو علاوہ کسی صحابہ کو نہیں مانتے. ایسا بھی نہیں ہے. ہم نے تو کسی صحابہ کی توہین کی ہی نہیں. تو تم کیسا کہہ رہے ہو جہاں علی کا نام
رہے ہو تو ہم نے پوچھا اے فاروق اعظم آپ تو دوسرے خلیفہ ہو, دوسرے بادشاہ ہو, اور آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کسی سے نبوت ملتی تو وہ ذات عمر فاروق کی ہوتی. اور آقا تو جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کی زبان حق ہے, عمر جو بولتا ہے وہ سچ ہے. اس کا ترجمہ اگر ہم یوں کر لیں لفظ حق اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے, لفظ حق اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اگر ہم حق کا ترجمہ یہ کر دیں کہ عمر کے زبان پر حق بولتا ہے یعنی عمر کے زبان سے اللہ بولتا ہوا نظر آتا ہے تو بیجا نہیں ہوگا. یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. ہم نے عمر کی بارگاہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر چڑھ رہے ہیں. ننھے امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں, شہزادے امام حسین. سامنے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم سامنے بیٹھے ہوئے, صف میں بیٹھے ہوئے, منبر رسول پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. فاروق اعظم کی ذات جیسا یہ قدم رکھا امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اے عمر نیچے اترو. عمر نیچے اتر گئے. علی جو تو عمر کے جب چہرے کو دیکھ رہے تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں علی میں کہاں جو تو آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں, میرا شہزادے کا معاملہ ہے. تو شہزادہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے عمر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے. اگر تمہیں اس پر چڑھنا ہی ہے تو کسی اور منبر تمہارے بابا جان کا منبر بنا اس پہ چڑھ لو. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں اے شہزادے مانا کہ یہ آپ کے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے اور کوئی منبر رسول بن نہیں سکتا, لیکن اے شہزادے تمہیں پتا ہے یہ منبر ہی نہیں بلکہ وہ فاروق اعظم کے جو سر کے بال ہے اور جو فاروق اعظم کی ذات ہے یہ سب کے سب صدقہ آپ کے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اور اپنی جو تو امامہ یا ٹوپی جو بھی تھی امام حسین کے قدموں میں رکھتے ہوئے نظر آ رہے. یہ فاروق اعظم کی محبت ہے. مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, اتنا کہہ کے ختم. مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے جو تو کندھے مبارک پر ایک شال رکھتے تھے. ایک شال مبارک تھی آپ کے پاس. وہ شال لے کر ہمیشہ جو تو وہ شال جو تو اوڑے رہتے تھے. کسی نے سوال کیا کہ علی آپ ہمیشہ یہ شال لے کر جو تو پھرتے ہو, ہمیشہ یہ شال آپ کے جو تو شانوں پر رہتی ہے, معاملہ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں میرے دوست عمر نے بڑی محبت سے یہ شال مجھے پہنائی تھی, اس لیے شال میں ہمیشہ اپنے شانے مبارک پر رکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عمر کی جو تو شان مبارک ہے جو علی کو عطا کی گئی. اتنا شال کا جو تھا ادب و احترام کرتے تھے مسلمانوں. تو جو ہمیں لڑایا جا رہا ہے کسی صحابہ سے کسی صحابی کا نام لے کر, یہ لڑائی جھگڑا ہمیں بند کرنا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی کے ساتھ جسے بھی کھڑا کیا جا رہا ہے سمجھیے بار بار نام لینے سے ہو رہا ہے کہ ہیرو بن رہے سامنے والے. ہم نے تو کہا سابق النجوم کے دائرے میں ہم رہیں گے, ہمارا کام چلتا رہے گا. اور رہا معاملہ علی کا, تو علی کو جب عمر نے اپنی طرح نہیں سمجھا اور عمر کو علی نے اپنی طرح نہیں سمجھا. اب جو کہتے ہیں نا کہ علی کا مرتبہ بڑا ہے تو علی کا مرتبہ تو افضل و اعلیٰ ہے, کہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. صرف عمر نے ہی نہیں, سب سے پہلے اگر کسی نے تسلیم کیا تو وہ ذات تھی سیدنا ابوبکر صدیق کی. اور سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہاں جس کے مولا جو تو علی, ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں تو میرے آقا میرے مولا ہے, اور میرے آقا نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے تو علی میرا بھی مولا ہے. یہ بات صدیق اکبر نے بھی قبول کی, یہ بات فاروق اعظم
اعظم نے بھی قبول کی اور یہ بات تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی قبول کی۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو مدینہ بنائے اور کربلا کے شہیدوں کے صدقے اور توفیق ہم تمام مسلمانوں کو عشق رسول، عشق اہل بیت اور عشق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین عطا فرمائے، اور ہماری اس محفل کو بالخصوص صاحب مزار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور نوابی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اور توفیق اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حسنین کریمین کربلا کے شہیدوں کا ہم تمام کو صدقہ عطا فرما۔ ہماری قوم کے نوجوانوں کو سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کربلا معلیٰ کی آخری سجدے کے صدقے کے توفیق بے پناہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ خوش ہوئے مصطفیٰ جان خیر ورا، خوش ہوئے مصطفیٰ جان خیر ورا، ٹکڑے جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ پہ قربان سرکار کے فاطمہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام۔ خاتم الانبیاء ہے حبیب خدا، خاتم الانبیاء ہے حبیب خدا، مصطفیٰ نبوت پہ لاکھوں سلام۔ خوشبوئے مصطفیٰ جان خیر الورا، ٹکڑے جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جانشین نبوت ہے شیر خدا، جن کو آقا نے من کن تو مولا کہا، تیرے شوہر مولا علی مرتضیٰ، تیرے شوہر مولا علی مرتضیٰ، او علی کی ولایت پہ لاکھوں سلام، او علی کی ولایت پہ لاکھوں سلام۔ خوشبوئے مصطفیٰ جان خیر الورا، ٹکڑے جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تم نے شہید ہو کر اسلام کو بچایا، اپنے لہو سے تم نے
دنیا کو جگمگایا، دنیا کو جگمگایا، اے شمع بے مثالی لے لو سلام ہمارا، اے کربلا کے والی الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى من رحمة ربي سائر العالم مصطفى جان رحمت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اس محفل کی نظر پیش ہے، قبول و منظور فرما. آمین. الہ العالمین آقا دو جہان کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل و وسیلے سے اس محفل کی نظر تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول و منظور فرما. آمین. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. آمین. تمام اہل بیت اطہار بنجتن پاک خصوص بالخصوص شہید اعظم سیدنا امام حسن وہ امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم خاتون جنت فاطمہ الزہرا و سیدہ زینب سیدہ سکینہ و سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول و منظور فرما. الہ العالمین ہم تماموں کو کربلا کے شہیدوں کا صدقہ عطا فرما. الہ العالمین ہم تماموں پر کربلا کے شہیدوں کے صدقے اور طفیل اپنی رحمتوں پر نزول فرما. الہ العالمین عالم اسلام پر اپنی رحمتوں پر نزول فرما. فلسطین کے سرزمین پر سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے اور طفیل اپنی رحمت کاملہ عطا فرما. وہاں کے شہیدوں کو استقلال عطا فرما. وہاں کی رعایت پر اپنا رحم فرما، کرم فرما. الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو جو معاف فرما. ہم سب ایک دوسرے پر توبہ گواہ ہوتے ہیں، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم ایک دوسرے پر گواہ ہو کر تیری بارگاہ میں رجوع ہے
ہماری توبہ کو قبول فرما۔ الہ العالمین کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہم تماموں کو صدقہ عطا فرما، اور تو خواجہ کا صدقہ عطا فرما، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اورنگ آبادی کا صدقہ عطا فرما، ہم تماموں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں بیماریوں سے شفا کامل عطا فرما۔ الہ العالمین محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سجادے اور نائب سجادے کو صحت دے، تندرستی دے، ان کی قربوں میں برکت عطا فرما، اور تا عمر ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم اور دائم فرما۔ الہ العالمین دونوں جو سجادوں کو صحت کامل عطا فرما، شفائی عطا فرما، ان کے حوصلوں کو سربلندی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تماموں پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرما۔ الہ العالمین غوث اعظم اور سرکار غریب نواز کی عزت اور جلال کا واسطہ ہماری اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تمام اکابرین پیٹھن شریف کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تمام اکابرین اماپور شریف و چکلمبا شریف کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ غوث اعظم کی عزت اور جلال کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، شہید اعظم کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ بحق خواجہ عثمان ہارونی مددکم یا محمد الدین چشتی، غوث اعظم بمن بیس و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، شاہ مرزا شیر ازا قوت پروردگار، لا فتح الا لیلا سیف اللہ الشفا، الہی بحرمتی جد الحسن والحسین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سماعت فرمائیں، کل تاریخ 9 جولائی 2024 دوسرا جلسہ بعنوان